بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست آپ کی زندگی کا ٹریننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے عظیم الشان موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کی برکات سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، بلکہ یہ اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں سے جو جتنا چاہے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو فجر کی 2 سنتوں کے بعد کرنے سے آپ کی زندگی کی تمام تر الجھنیں، معاشی مسائل، قرضوں کا بوجھ اور ہر قسم کی پریشانی انشاءاللہ ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت کچھ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، جبکہ کچھ لوگ تھوڑی سی کوشش سے بہت کچھ پا لیتے ہیں اور ان کی زندگی میں خوشحالی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب برکات کا کھیل ہے اور برکت اللہ کی طرف سے تقسیم کی جاتی ہے۔ فجر کا وقت وہ بابرکت لمحہ ہے جب کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے نئے سرے سے چلتا ہے، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ جب یہ وقت محرم الحرام کے مہینے میں آئے تو اس کی تاثیر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی 2 سنتوں اور فرض نماز کے درمیان کا وقت اجابت کہلاتا ہے۔ اس وقت بندے کی پکار اور اللہ کی عطا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، بس بندہ خلوص دل سے مانگنے والا بنے۔ اگر آپ اپنی زندگی کی تنگیوں سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یا آپ کسی ایسی نعمت کے طلبگار ہیں جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، تو 11 محرم سے 30 محرم تک یہ عمل آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ ذرا غور کیجئے، دنیا کی تمام دولت، تمام محلات، تمام باغات اور تمام دنیاوی آسائشیں ایک طرف اور فجر کی 2 سنتیں ایک طرف۔ جب ان سنتوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے تو سوچئے کہ ان سنتوں کو ادا کرنے کے بعد جو خاص کلام آپ پڑھیں گے اس کی تاثیر کیا ہوگی۔ اس عمل کے لیے صرف ایک شرط ہے اور وہ ہے کامل یقین۔ اگر آپ شک کے ساتھ یا آزمائش کے طور پر پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ محرم کے اس بابرکت مہینے میں میری پکار سننے کے لیے تیار ہے، تو انشاءاللہ آپ اسی وقت اپنی زندگی میں معجزاتی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اب آئیے اس عمل کے طریقہ کار کو تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ کوئی بھی برکت آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ آپ نے 11 محرم سے 30 محرم تک روزانہ فجر کی 2 سنتوں کے فوراً بعد اس عمل کو اپنا معمول بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
درود پاک پڑھنے سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور یہ دعا کے قبول ہونے کے لیے ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام یا اللہ سے 100 مرتبہ پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر طاقت، ہر شفا، ہر رزق اور ہر قیمتی نعمت کا مالک صرف وہی ہے۔ آپ کی بیماری، آپ کی تنگ دستی، آپ کی گھریلو پریشانی، اولاد کا مستقبل، رزق کی کشادگی، سب کچھ اللہ کے کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 100 بار یا اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکار لیں تو اب باری آتی ہے اس معجزاتی صورت کی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ آپ نے انتہائی توجہ، عجز، انکساری اور محبت کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے اور آخر میں آمین پر ختم کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ براہ راست اپنے رب سے کلام کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ کا دل دنیاوی خیالات سے مکمل طور پر پاک ہونا چاہیے۔ 7 بار سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے اور دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب قرار دیا ہے، یعنی یہ پوری قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ جب آپ اسے فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے محافظ بن جاتی ہے، آپ کے گھر کی نحوستیں دور کرتی ہے اور آپ کے رزق میں برکت کے دروازے کھولتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہونی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور وہ آپ کے ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے متوجہ ہے۔ جو شخص محرم کے ان مقدس دنوں میں اس معمول کو اپنا لیتا ہے، اللہ پاک اسے ایسی روحانی بلندی عطا کرتا ہے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الفاتحہ میں وہ شفا ہے جو دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ یہ روحانی طور پر آپ کے اعصاب کو پرسکون کرتی ہے اور آپ کی پریشانیوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ محرم الحرام کے یہ دن موقع غنیمت ہیں۔ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اسے اپنا حامی و ناصر بنائیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر دنیا کی کوئی بھی مشکل بری نہیں رہتی۔ یہ عمل نہ صرف آپ کی دنیا کو سنوارے گا بلکہ آخرت میں بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایسا ذخیرہ جمع کر دے گا جو آپ کو جنت الفردوس تک لے جائے گا۔ آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد اپنی حاجت کو زبان پر لانے سے پہلے چند لمحے خاموش رہیں اور اللہ کی عظمت پر غور کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کی روح کو اللہ کے قرب کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بڑا مقصد ہے تو اس عمل کو صرف 20 دن نہیں بلکہ اس کی عادت بنا لیں، کیونکہ استقامت ہی وہ صفت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسلام میں صبر اور شکر کا جو مقام ہے وہ اس عمل کے ساتھ جڑ کر آپ کو ایک ایسی شخصیت بنا دے گا جس سے ہر کوئی فیض پائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے دوران یہ بھی سوچیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے احکامات کے تابع ہیں۔ جب انسان اپنی انا کو ختم کر کے
اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو اللہ اسے دنیا کی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ گھر کے ماحول کو نورانی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کی نظر ہے یا کوئی اور روحانی مسئلہ ہے، تو یہ تلاوت اس گھر کے لیے ایک حصار کا کام کرتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت ایک عظیم راز کو سموئے ہوئے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کا دل تسلیم کرتا ہے کہ میرا رب واقعی رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین پڑھتے وقت یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ہمیں اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ سوچ آپ کو گناہوں سے بچائے گی اور آپ کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی ترغیب دے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ آیت ہے جو آپ کا رشتہ اللہ سے استوار کرتی ہے۔ یہاں آ کر آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اقرار آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں صرف اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اسے پھر کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے سیدھے راستے کی، وہ راستہ جو کامیاب لوگوں کا راستہ ہے۔ جب آپ یہ مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے قدموں کو صراط مستقیم پر جمع دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کا انعام یافتہ بندہ وہی ہے جو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ راستہ ہے جس سے بچنے کی اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ایک عجیب قسم کا اطمینان محسوس ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ جو دروازے بند تھے وہ کھل رہے ہیں، اور جو پریشانیاں پہاڑ جیسی لگتی تھیں وہ رائی کے دانے کے برابر نظر آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کا وقت ہے، اور اس وقت کو اگر آپ اللہ کے ذکر میں گزاریں گے تو اس سے بہتر استعمال کوئی نہیں۔ دنیا کی دوڑ میں ہم اکثر اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ عمل آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ کی اصل منزل کیا ہے۔ محرم الحرام کے ان دنوں میں جب پوری امت ایک خاص کیفیت میں ہوتی ہے، آپ بھی اس بہتی ہوئی رحمت کی لہر میں شامل ہو جائیں۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ عمل صرف محرم میں ہی کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ محرم سے آغاز کریں، لیکن اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو نور آپ کو ان دنوں میں ملے گا وہ آپ کے ساتھ پوری زندگی رہے گا۔ آپ کے اولاد، آپ کا رزق، آپ کا گھر، سب اس تلاوت کی برکت سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ فاتحہ کا ورد آپ کو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے نجات دلائے گا۔ آج کل کے دور میں جب ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یہ عمل ایک ٹانک کا کام کرتا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک نئی توانائی آ گئی ہے، آپ کی سوچ مثبت ہو گئی ہے، آپ کے معاملات سلجھنے لگے ہیں۔ یہ سب اس کلام کی برکت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس عمل کے دوران اپنے دل کو صاف رکھیں،
کسی کے لیے حسد یا بغض نہ رکھیں، کیونکہ جس دل میں میل ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ٹھہرتی۔ آپ جتنا اخلاص کے ساتھ یہ عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس عمل کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یاد رکھیے، اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو شخص حق پر ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اسے اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر دے گی۔ جب اللہ کسی کو اپنا لیتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی۔ آپ کے مسائل کا حل صرف اللہ کے در پر ہے، اور اس در کا راستہ سورہ فاتحہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس عمل کے دوران اگر کبھی کوئی خیال آئے یا کوئی شیطانی وسوسہ تو اسے جھٹک دیں اور دوبارہ اپنے مقصد پر توجہ دیں۔ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے دور کرے، لیکن جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ عمل آپ کو شیطانی وسوسوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ آپ کو ایک ایسی روحانی ڈھال ملے گی جو آپ کو ہر برائی سے بچائے گی۔ آپ کی سوچ میں پاکیزگی آئے گی، آپ کے اعمال میں بہتری آئے گی، اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے مطابق گزرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ محرم کے ان ایام میں جتنی تلاوت کر سکتے ہیں کریں، لیکن فجر کے بعد کا یہ خاص عمل کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ آپ کی زندگی کی ایک نئی ابتدا ہوگی انشاءاللہ۔ آپ بہت جلد محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی بدل گئی ہے۔ جو لوگ برسوں سے تنگیوں کا شکار تھے ان کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، بس مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ ہم نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے یہ وہی ہے جو بزرگان دین سے منقول ہے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، بس خلوص دل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اللہ پاک اس کی شفا کے اسباب پیدا کرے گا۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو جائے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور کبھی مایوس نہ ہوں۔ مایوسی کفر ہے اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ امید اور بھروسے کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، صدقہ و خیرات کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ پاک جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ محرم کا یہ مہینہ ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اور ہم اس مہینے میں اللہ کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دے کر اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو اللہ کے اور قریب کر دے گا، اور آپ کی تمام تر پریشانیاں اس کے ذکر کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ اب آخر میں ایک اہم بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیض آپ کے گھرانے میں بھی رہے تو گھر کے دیگر افراد کو بھی اس عمل کی ترغیب دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ذکر کی مٹھاس نصیب فرمائے اور ہمیں وہ قیمتی دولت عطا کرے جو کبھی کم نہ ہو۔ آج کا سوال یاد رکھیے گا کہ سورۃ الفاتحہ کی کل کتنی آیات ہیں؟ اپنا جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں آپ کی دلچسپی کا علم ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔